السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی، یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہے اصل مومن، حقیقی مومن جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دیں جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ لیعلم کا معنی ہے تاکہ جان لے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے لہٰذا ایسے مقامات پر ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ظاہر کر دیا کہ کون مومن ہے کون منافق۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر چلا گیا تو سب پر ان کا نفاق ظاہر ہوا۔ اب آئندہ اہل ایمان ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے، ان کی چکنی چپڑی باتیں کان لگا کر تو نہیں سنیں گے۔ عبداللہ بن ابی جب اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس جا رہا تھا تو اس وقت ان سے کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ بے وقوفوں کہاں جا رہے ہو، اس وقت تو لشکر سامنے ہے، اگر 1000 میں سے 300 آدمی نکل جائیں تو باقی لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوری پیدا ہوگی۔ اگر تم میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم مدینہ کے دفاع کے لیے تو کم بستہ ہو جاؤ۔ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر یہ لشکر شکست کھا گیا تو کیا دشمن تمہاری بہو بیٹیوں کو اپنی باندیاں بنا کر نہیں لے جائے گا؟ یعنی یہ تو در حقیقت نورہ کشی ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں۔ یہ جو مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مہاجرین آئے ہیں، اور اب یہ جو مکہ ہی سے لشکر ہم پر چڑھائی کر کے آیا ہے، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادعوا لأنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہیں اور اپنے شہید ہونے والے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے اچھا اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو۔ کیا تم اپنے آپ سے موت کو ٹال لو گے؟ خود موت سے بچے رہو گے؟ کیا موت تمہیں اپنے گھر میں نہیں آئے گی؟ تو انشاءاللہ جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آج کی آیتوں کا ترجمہ تفصیل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔